انگریزوں کا دماغ اس بڑی کھائی میں کمال۔ ترکی ریلوے اسٹیشن، خوبصورت باغ، صاف شفاف پانی اور اسٹیشن کے سامنے سے نظارہ، پھول، خوشبو، ترکی کی کہانی۔ وادی میں گونجتی آواز کے ساتھ گزرنے والی گاڑی، یہ جو سامنے آپ کو وادی نظر آ رہی ہے، اس وادی میں سے ریلوے لائن کو لے جانا ایک ناممکن کام تھا، جس کو سر انجام دینے کے لیے اس وادی کے ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ کے نیچے سے راستہ نکال کر اس وادی کے اندر ایک بڑا موڑ بنا کے تو گاڑی کو گزارنا اس کی نسبت زیادہ آسان تھا کہ جو بڑے بڑے پلوں کی تعمیر کی جائے۔ اس لیے ان پہاڑوں کے اندر ریل گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھنا اور اس کے نظارے کرنا کیا ہی کمال کی بات ہے۔ اور جب اس وادی میں اس ریل گاڑی کی آواز گونجتی ہے تو جو قریب سے آپ کو آواز آئے گی، گاڑی کے دور جانے پر بھی وہی آواز آپ کو آئے گی۔ اور اگر ریل گاڑی وادی کے اندر ایک بار ہارن مارے تو اس کی بھی آواز بہت دور تک جائے گی۔ ڈسٹرکٹ جہلم کی ان پہاڑیوں میں واقع ایک خوبصورت ریلوے اسٹیشن، ترکی ریلوے اسٹیشن، آج ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور جی ٹی روڈ پر آپ کو ساتھ ساتھ سفر کا لطف بھی اور جو موسم ہے وہ تو بہت ہی پیارا ہے۔ ترکی کی اترائی اتر کر آگے یو ٹرن آئے گا، اس سے ہم مڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ترکی گاؤں کی سڑک پر مڑ جائیں گے۔ ابھی اس سڑک پہ ہمارا سفر جاری ہے ریلوے اسٹیشن کی طرف، اور ماشاءاللہ دونوں طرف کے خوبصورت نظاروں کو دیکھے، ہریالی، کھیت، بل کھاتی سڑک، کبھی اونچائی کی طرف، کبھی اترائی کی طرف، اور کبھی ایک دم کی چڑھائی آ جاتی ہے اور کبھی سڑک بالکل برابر ہو جاتی ہے۔ شام کی طرح بل کھاتی ہوئی اس سڑک کے راستے پر ہم سفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کو ترکی ریلوے اسٹیشن اور اس کی وادی کا منفرد نظارہ کرائیں گے۔ ترکی گاؤں میں آنے جانے کے لیے سفری سہولیات جو ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، رکشوں میں جاتے ہیں، چنگچی وغیرہ، اس طرح کوئی اپنی پرائیویٹ گاڑی کر کے پھر جاتا ہے۔ تو جن کے پاس موٹر سائیکل ہیں ان کے لیے تو سفر آسان ہے، وہاں پہ پہنچ بھی سکتا ہے بندہ آرام سے۔ تو اس سڑک کی جو خاص بات ہے، اس کے دونوں جانب بہترین ہریالی ہے، بڑے درخت بھی آتے ہیں، چھوٹے بھی، جھاڑیاں بھی ہیں،
اور گھاس کے جو ایریے ہیں وہ بھی اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ تقریباً جی ٹی روڈ سے 3 کلومیٹر کا سفر ہے اندر لگ بھگ، جو آپ کو ترقی گاؤں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہ ابھی چڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اس جگہ پہ ہمیں ایک چھوٹا سا ڈیم بھی نظر آیا تھا، بالکل چھوٹا سا، ایسے لگتا تھا جیسے خود کسی نے جناب علی اپنی جگہ میں اس کو روک کے چھوٹا سا بند بنا کے پانی کا ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اور چڑھائی جو ہے وہ کافی زیادہ آ گئی تھی۔ یہ پچھلی سائڈ پہ دیکھیے، آپ کو ہلکا سا اس کا وہ جھلک ہوئی ہوگی اس کی بند کی، وہ سامنے۔ تو ابھی ہم فل چڑھائی والی جو سڑک آ گئی ہے ہماری، اس پہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اب ہموار رستے پہ ہم آ چکے ہیں۔ اور یہ جو اس سائڈ پہ آپ کو سگنل نظر آ رہا ہے، یہ ترکی ریلوے اسٹیشن کا آؤٹر سگنل ہے۔ اگر راولپنڈی والی سائڈ سے آئے تو یہ آؤٹر سگنل بنتا ہے۔ آگے بکڑالہ اور دینا یہ اسٹیشن ہے، ان کی طرف یہ لائن چلی جاتی ہے۔ سوابا ریلوے اسٹیشن سے آگے نکلے تو آپ کو ترکی ریلوے اسٹیشن پہلا پڑتا ہے، جو ان پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ خوبصورت اور خوشبودار ریلوے اسٹیشن، سنا یہ بھی ہے وہاں پہ خوشبو والے زیادہ پھول ہیں۔ ابھی جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا صورت حال ہے۔ تو خوشبو تو ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ ہریالی ہو، پودے ہوں زیادہ، اور چھوٹے بڑے پودے، سب کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ تو یہاں سے آگے آرمی کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس ترکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر پہلی نظر میں اس اسٹیشن کو دیکھا، اس کی صفائی ستھرائی ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیں جناب تازہ پانی۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس اسٹیشن کے جو مین 2 پلیٹ فارم ہیں، ان دونوں کی جانب وقفے وقفے سے یہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور یہ اس کے اسٹیشن کی جو پلیٹ فارم کی صفائی اور یہ سامنے سے منظر ماشاءاللہ، یہ جناب دیکھیں اس کے سین کے اندر یہ ویلکم، اور کیا زبردست صفائی ہے۔ ابھی تک جتنے بھی اپنے خطہ پٹوار کے ریلوے اسٹیشنوں میں میں نے وزٹ کیا ہے، ان سب میں سے بہترین اور صفائی کے اعتبار سے زبردست ریلوے اسٹیشن جو مجھے لگا ہے یہ ترکی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو اس ترکی ریلوے اسٹیشن کے جناب ایس ایم صاحب ہے، اسٹیشن ماسٹر صاحب، اور ان کا عملہ ماتحت، ان لوگوں کی دلی جو محنت ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ترکی ریلوے اسٹیشن پر جانے والا جب اس کو دیکھتا ہے اسٹیشن کو، تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ایسے گھومتے ہوئے جو پودوں کی خوشبو آتی ہے نا، کیا ہی بات ہے۔ تو جو آنکھ سے خود بندہ چیز دیکھتا ہے نا سامنے، تو اس کی تو کچھ بات ہی اور ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے اس ایک چیز کو دیکھ رہے ہو سامنے اپنے،
پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم پہلی ٹرین کا نظارہ کریں گے، تیز گام 8 ڈاؤن، ماشاءاللہ، راولپنڈی سے کراچی کے لیے۔ سگنلز کے آؤٹ اور ڈاؤن اور اپ ہونے کا نظارہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے، اس سے بہت زبردست آواز نکلتی ہے۔ یہ اب اس ریلوے اسٹیشن کے دوسرے پلیٹ فارم پہ ہم گئے ہیں، ادھر بھی دیکھیں یہ پانی کا انتظام۔ یہ ایس ایم صاحب کی خصوصی جو دلچسپی ہے اور ان کے سٹاف کا ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہے، جس کی وجہ سے آج اس اسٹیشن کی جو شکل ہے وہ بہت ہی بہترین نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پھول ہے، پنک کلر کا۔ یہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پودے کی اپنی خوشبو ہے ماشاءاللہ۔ آج تو اب میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر صفائی کا مقابلہ کیا جائے تو میرے تو حساب سے جناب ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا پہلا نمبر ہے صفائی میں۔ یہاں پر یہ جو جنگل بنا ہوا تھا سارا دوسری سائڈ پہ ادھر، تو اب تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بہت خاص جگہ ہے۔ پاکستان ریلوے کی مین لائن پر واقع یہ ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، جو کراسنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور مال بردار جو گاڑیاں تھیں وہ بھی یہاں پہ آتی تھیں، ان کے لیے علیحدہ لائن بھی تھی، اور 2 یہاں پہ نیرو لائن بھی ہم نے دیکھی ہے جن پہ مال گاڑی کارگو پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور پھر ان ٹرالیوں میں سامان ڈال کر یہ کہیں لے کے جایا جاتا تھا۔ اور ابھی ترکی ریلوے اسٹیشن کے بورڈ کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک تو اس میں اردو لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں کچھ 2 زبانیں لکھی ہوئی ہیں، ایک تو ہندی لگ رہی ہے اور دوسری کا پتہ نہیں، واللہ عالم اب یہ کون سی ہے۔ بہرحال لکھا ہوا ترکی ہی ہوگا اس زبان میں بھی، جو 2 زبانیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کا بورڈ، ایک یہ لکھا ہوا ہے اور ایک یہ اس طرف۔ انگریزوں کی سوچ اور ان کا بنایا ہوا ریلوے کا نظام بہت ہی زبردست۔ سامنے جو وادی میں آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے، اس کا نام غازی ناڑا ہے، اور اس پر بھی ہمارے جانے کا پروگرام ہے۔ دیکھیں ابھی
کیا پروگرام بنتا ہے۔ ان کے ساتھ ہماری بہت گپ شپ ہوئی اس ریلوے اسٹیشن پر، اور انہوں نے جناب یہ ہماری خاطر یہ کولڈ ڈرنکس بھی منگایا۔ بہت ہے جناب، آ جاؤ۔ سبق رفتار 101 اپ آتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔